نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الناق العظيم میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک قیمتی چیزیں وہ ہے جو ہم انسانوں کی نظر میں قیمتی ہیں، اور ایک قیمتی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں قیمتی ہے، جنہیں ہم مسلمان قیمتی سمجھتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر اپنی ساری زندگی خرچ کر دیتے ہیں، وہ دراصل قیمتی نہیں ہوتی، ہماری ناسمجھی ہوتی ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی قیمتی بنا دے وہ دنیا میں بھی قیمتی ہے، آخرت میں بھی قیمتی ہے، اور آخر انسان اپنی زبان سے خود کہے گا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس چیز کو بہت قیمتی سمجھا، دنیا کو قیمتی سمجھا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو قیمتی کہا تھا اسے بے وقت قرار دیا، اسے بے حیثیت قرار دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم جس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے اس چیز کی حقیقت کھلتی ہے، وہ قیمتی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اچانک سے ایک بات یاد آ گئی، کہیں پڑھا تھا ایک آدمی کی شادی ہو رہی تھی، تو باپ نے اسے کہا کہ بیٹا آج میں تجھے سب لوگوں کے سامنے گفٹ دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ سب لوگوں کے سامنے شادی کے اسٹیج پہ گفٹ دوں گا، اور تم نے سب کے سامنے کھول کے دکھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سارے مہمان آ گئے، نکاح ہو گیا، ابھی اسٹیج پہ سب متوجہ تھے، اس دوران باپ نے لا کر کے ایک گفٹ پیکٹ اسے پکڑا دیا، کہا کہ بیٹا اس کو کھولو۔ اس نے مختلف پیکنگوں کو کھولا 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 کھولا، آخر میں اندر سے ایک کھلونا گاڑی نکلی، جو چھوٹے بچوں کا کھلونا گاڑی ہوتی ہے۔ بیٹے نے جب شادی کے موقع پہ باپ کے اس گفٹ کو دیکھا اور سب لوگوں نے بھی دیکھا تو بہت شرمندہ بھی ہوا، باپ پہ بڑا غصہ بھی ہوا کہ میرے باپ کو اگر مجھ سے مذاق کرنا تھا تو ایسے موقع پہ یہ مذاق کیوں کیا۔ بہرحال سارا شادی کا مزہ کرکرا ہوا اور منہ جیسے اتر گیا، اس کا لٹک گیا۔ گھر آ گئے تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا اگر آپ نے میری بے عزتی ہی کرنی تھی تو آپ اکیلے میں کر لیتے، شادی کے موقع پہ گفٹ کے نام پہ آپ نے جنگ ہنسائی کا موقع کیوں دیا، میری ایسی بے عزتی کیوں کی؟ کہا کہ بیٹا شاید تو بھول گیا ہے، تیری عمر 4 یا 5 سال تھی، اس وقت تم نے اسی گاڑی کی ضد کی تھی، جو آج کھلونا گاڑی میں نے تجھے دیا، اس گاڑی کی تو نے ضد کی تھی، اور یہ گاڑی میں نے تجھے نہیں دلائی، تو نے 3 دن تک ناراض ہو کر کے کھانا پینا بند کر دیا تھا، مجھ سے باتیں بند کر دی تھی۔
آج تو بڑا ہو گیا، تیری شادی ہو رہی ہے، تو اس موقع پہ تو اس چیز کو بے وقت کہتا ہے، بے قیمت سمجھتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دوستو، بچہ جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے، بڑوں کے نظر میں وہ چیز قیمتی نہیں ہوتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا میں جس چیز کو قیمتی کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی، کسی انسان کے ذہن میں ہے کہ میں وکیل بن جاؤں گا تو میں بہت بڑا بندہ بن گیا، اس سے بڑا کوئی بن نہیں سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے مکان بنا لیا تو میں بہت بڑا بندہ بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں پولیس انسپکٹر بن گیا تو بہت بڑا بندہ بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں جج بن گیا تو بہت بڑا بندہ بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے دکان کھول لی بہت بڑا بندہ بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں صدر بن گیا ملک کا تو بڑا بندہ بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے وزیر اعلیٰ، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم۔ ہر ایک انسان کی جیسی اپروچ ہوتی ہے، جیسی سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے مطابق اس نے اپنے لیے ایک میدان چن لیا ہے، ایک مقام چن لیا ہے کہ بس میری سوچ کی انتہا یہاں تک ہے، اگر یہ چیز میرے کو مل گئی تو ساری دنیا میری ہوگی۔ جبکہ ان ساری چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما هذه الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی یہ زندگی کھیل و تماشا ہے، کھیل اور کود ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ جس کو ہم خزانہ کہتے ہیں، جس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں، جس کو ہم بینک بیلنس کہتے ہیں، جس کو ہم پراپرٹی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک پلاٹ، ایک مکان، ایک کوٹھی، ایک بنگلہ، اس کو چھوڑو، ساری کی ساری دنیا ملا کر، سارے کے سارے خزانے ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ان کی قیمت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کوئی کافر ایک گھونٹ پانی بھی اس کو نہ ملتا۔ تو آج اس دنیا کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، نماز چھوٹ جاتی ہمیں پرواہ نہیں ہے، تلاوت چھوٹ جائے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن دکان جانا ہے، دکان کا کاروبار اگر ذرا سا دیر ہو گئی، ہاں بھائی دکان ٹائم ہے، ڈیوٹی ٹائم ہے، اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی بولتا ہے 2 نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بولتا ہے 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک دودھ والا آیا، اس سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب نماز تو پڑھتے ہو نا؟ کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بس ایک نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے بولا کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کہ فجر کی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، سب لوگوں کے لیے فجر کی نماز مشکل ہوتی ہے، تو وہ مشکل نماز پڑھتا ہے اور باقی کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اصل بات یہ ہے کہ میرا کام دودھ کا ہے نا، تو صبح صبح دودھ پہنچانا ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ روزی کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہے، اس لیے میں یہ نماز نہیں چھوڑتا، باقی نماز کی پابندی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو بھی دنیا کے لیے چلو ہماری دنیا بن جائے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آج کل روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اللہ کا نام بتا دیں، آج کل نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی ورد بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں، فلاں چیزیں۔ یعنی ہم نے جو اللہ کا کلام بھی پڑھنا ہے تو وہ دنیا کو بنانے کے لیے، درود پڑھنا ہے دنیا کو بنانے کے لیے، استغفار کرنا ہے دنیا کو بنانے کے لیے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نیک عمل کرو دنیا میں خود بنا دوں گا، تم میرے لیے کام کر لو میں تیرا بن جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو انسان اللہ کے لیے کام کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ کے لیے کام کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی محروم نہیں کرتے، کچھ بھی نہ ہو دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلمے کی دولت ہمیں دی ہے نا، یہ کلمہ کیا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ گھر میں پیدا ہو گئے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اماں ابا نے اذان دلا دی کان میں، بڑے ہو گئے تو اماں ابا نے کان سے پکڑ کر کے مسجد بھیج دیے یا قاری صاحب کو گھر پہ لگا دیا کہ تجھے قرآن پڑھنا ہے۔ بغیر محنت کے
بغیر مشقت کے آج الحمدللہ ہمارے پاکستان میں باہر کے لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی چاہے نہ چاہے اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ باہر کے ممالک میں جن کو ہم اسلامی کنٹریز کہتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ اذان کی اذان باہر نہیں سنیں گے۔ سعودی عرب کے علاوہ، حرمین شریفین کے علاوہ باقی آپ دیکھیں گے، آپ دبئی چلے جائیں، ابو ظہبی چلے جائیں، شارجہ چلے جائیں، باہر آپ کو اذان کہیں نہیں دکھے گی، کہیں سنائی نہیں دے گی۔ تو اللہ کا نام ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے بغیر محنت کے ہمیں کلمہ دے دیا ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس رومال پڑا ہوا تھا، اس کی جوتی خراب ہو گئی تو رومال اٹھا کر کے اس نے اپنی جوتی صاف کرنی شروع کر دی۔ کسی سمجھدار آدمی نے دیکھا، کہنے لگا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ رومال اٹھا کر کے کوئی جوتا صاف کرتا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ رومال میرے پیسوں کا آیا ہے، میری کمائی کا آیا ہے، اور جوتی یہ نہیں، رومال میرے باپ کی کمائی کا ہے اور جوتی میری کمائی کی۔ جہاں انسان کو بغیر محنت کے کوئی چیز ملتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں کلمہ ملا ہے، اس کلمے کی قدر ہمیں تب ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ربو ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے کافر ہیں وہ دل سے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ چھوٹے موٹے کافر نہیں، مودی بھی تمنا کرے گا، کلنٹن بھی تمنا کرے گا، بل گیٹس بھی تمنا کرے گا، دنیا کے جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں، جن کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب نہیں ہوا، کفر کی حالت میں ان کو انتقال ہوا، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ایک لقمہ کھانا بھی نہ ملتا پر کلمہ ہمیں ملتا۔ قرآن کریم دوسری جگہ ہے، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ جو لوگ دنیا میں کافر ہوئے اور پھر کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہیں گے کہ کاش کہ یہ روئے زمین بھر کے سونا ہمارے پاس ہوتا، آج وہ ہم سونا دے دیتے پر جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ کافر اتنی بڑی دولت کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ صرف ایک کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو کلمہ ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بینک سے ہم پیسے نکالتے ہیں، 50-60 ہزار بھی ہوں گے تو ہمیں فکر ہوگی یار کوئی لوٹ نہ لے۔ کلمہ ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو بھی ایسا کمبخت ہے کہ وہ نظر کسی کو نہیں آتا، آخری ٹائم تک جب تک ہمارا سانس باقی ہے کہتے ہیں یہ کلمہ لے کر کے کیوں جا رہا ہے، اس کو کلمے سے ہٹاؤ، اس کو قرآن سے ہٹاؤ، اس کو نماز سے ہٹاؤ، اس کو غفلت کی زندگی میں ڈال دو۔ جو انسان کلمہ لے کر کے مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نجات پکی کر دیں گے۔ مشکات شریف کی شرح مرقات ہے، اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، لوگوں جیسی زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے میدان حشر میں تمہیں اٹھا دیا جائے گا۔ ہمارا دنیا میں آنا تو ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، پتہ چل گیا کہ بھائی بندہ آ رہا ہے، 9 مہینے کے بعد آ جائے گا، 4 مہینے کے بعد آئے گا، 3 مہینے کے بعد آئے گا، اس کی تیاری ہوتی ہے، لیکن جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو خانقاہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ جب آپ اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی محنت کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، تو دوستو مرتے ٹائم بھی لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہوگا۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑا ماہر انجینئر ہوتا ہے،
اگر وہ فیلڈ سے ہٹ جائے 5-10 سال گزر جائیں، اس کے بعد اس کو بول دیا جائے کہ صاحب ذرا یہ نقشہ بنا کر کے دیکھیں کیسا نقشہ ہونا چاہیے، کہے گا نہیں بھائی 10 سال ہو گئے، میں نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کوئی ماہر سے ماہر وکیل ہوگا، وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ دینے کے بعد کچھ سالوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیس ہے، اس کیس کا مجھے کوئی حل بتا دیں، کیسے میں اس مسئلے سے نکل سکتا ہوں؟ وہ کہے گا کہ نہیں بھائی اتنے سال ہو گئے، میں نے وکالت کی فیلڈ ہی چھوڑ دی ہے، اب مجھ سے یہ کیس نہیں لڑا جاتا ہے، میں ہار جاؤں گا۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان کے دل و دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی فیلڈ کے اندر ماہر رہنا چاہتا ہے تو اس فیلڈ کے اندر اسے ہمیشہ ان رہنا پڑتا ہے۔ جہاں فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا، دماغ سے ساری فیلڈ آؤٹ ہو گئی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کلمہ ہمارا کام آئے، ہم میں سے ہر انسان دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا موت دے دے کلمے والی۔ بھئی کلمے والی موت کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان کسی کو بھوک لگے اور بیٹھ جائے، کہہ دے کہ مولا میرے کو کھانا کھلا دے، میرے کو کھانا کھلا دے، کھانا اس کو ایسے اڑ کر کے منہ میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی، ہوٹل جانا پڑے گا، وہاں منگوانا پڑے گا، پھر لقمہ بنانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، پھر اس کے بعد نکلے گا کہ کہیں جا کر کے اس کی بھوک مٹے گی۔ ایسے میرے دوستو، اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمے والی موت دے دے، تو کلمے کے ساتھ اپنی تھوڑی سی نسبت پیدا کر لیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے، اگر منٹوں میں اس کو تقسیم کر دیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان کو منٹوں میں تقسیم کر دیں تو سینکڑوں منٹ بن جاتے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف 30 منٹ نکال دیں اپنی زندگی میں سے اور اس میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں یا اللہ اللہ کا ورد کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جو ایمان کا ڈاکو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، کہا کہ مولا مجھے کوئی خاص ورد بتا دیں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ کہنے لگے اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جانتا نہیں ہو۔ فرمایا موسیٰ اگر ساری دنیا، 7 آسمان و زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ خزانے، یہ دولت، یہ حکومتیں، یہ چیزیں اللہ کے نام کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کئی دفعہ پہلے میں بتا چکا ہوں، یہاں پاکستان سے ایک عامل عملیات سیکھنے کے لیے، جادو سیکھنے کے لیے سری لنکا گیا۔ وہاں پر بہت سارے بخشی ہوتے ہیں، تو ایک نے ان کو سکھایا، سکھانے کے بعد بہت سارے جادو کے منتر جنتر سکھائے، سکھانے کے بعد آخر کہا کہ بھیا ایک بات تیرے کو بتا دوں۔ بولا کیا؟ کہنے لگا کہ جہاں پہ میرے سارے منتر فیل ہو جاتے ہیں، مجھ پہ جادو کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے گھر کی ایک امانت ہے، میں وہ پڑھتا ہوں تو سارا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی انسان 100 سال کا کافر ہے، ساری زندگی اس نے غلاظتوں میں گزار دی، کفر میں گزار دی، واہیات میں گزار دی، 1 منٹ کے لیے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کی غلاظت، ساری زندگی کی غلاظت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اب اس طرح صاف ہو گیا جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی جنم دی۔ تو دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی دیکھیے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، اب تھوڑا سا اپنے ماحول میں، گرد و پیش میں ادھر ادھر تلاش کریں، سوچیں آپ کے کتنے جاننے والے دوست احباب، حلقے والے، رشتہ دار، گھر والے کتنے تھے جو پچھلے سال اس مہینے میں اس دن آپ کے ساتھ تھے، آج دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت گارنٹی سے میں کہتا ہوں، اس وقت جتنے ہم لوگ ہیں، اگلے سال اس تاریخ تک معلوم نہیں ہم میں سے کون اوپر چلا جائے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی، جو دنیا کی زندگی ہماری ہے، جس طرح سے ہم اس زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، قبر کی زندگی بھی یقین جانیے وہ ہماری اپنی ہی ہے، وہاں پہ اچھا برا کو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا، میدان حشر میں ہمارے ساتھ ہوگا، جنت و جہنم وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اصل زندگی وہ ہے۔
اور اس زندگی کا یہاں سے جب تقابل کرتے ہیں تو 60 سال کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں 1 منٹ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ شیطان اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے کلمے کی دولت کو میں انسان سے چھین لوں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب غلبہ پاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے نام سے انسان کو دور کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لو۔ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے گھروں میں کبھی بوڑھی باڑی عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ پہلے وہ روٹیوں کے لیے آٹا نکالتی تھی نا، ہر آٹا نکالتے وقت کہتی تھی بسم اللہ۔ ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ سبزی کاٹ رہی ہے بسم اللہ، گوشت بنا رہی ہے بسم اللہ، دال ڈال رہی ہے بسم اللہ، ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھ کر کے وہ کام کرتی تھی خواتین گھر میں، تو اللہ تبارک و تعالی گھر میں ایسی برکت ڈال دیتے تھے کہ 1 کمانے والا 10 کھانے والے۔ اور آج کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہم دور ہو گئے۔ گھر میں جو پکانے والیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ موبائل میں ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، موبائل دیکھ رہی ہوتی ہیں، اللہ کا نام کوئی نہیں۔ ادھر فلم چل رہی ہے، ادھر سبزی چل رہی ہے، ادھر گوشت چل رہا ہے، ادھر آٹا چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 10 کمانے والا اور خوش 1 بھی نہیں ہے، سب پریشان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، ہماری زندگی میں برکت آ جائے، تو اللہ کا نام جو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے اس کو پھر سے اپنی سانسوں میں جاری کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد زبان بنا لیں، اللہ اللہ کو اپنا ورد زبان بنا لیں۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، آپ دکاندار ہیں، آپ کو آپ کی دکانداری مبارک ہے، لیکن دکانداری کرتے کرتے آپ ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتے جائیے، کون سا آپ کا وقت جائے گا؟ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ اپنی منزل کی طرف جاتے رہیے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرتے جائیے۔ آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، زبان آپ کی اللہ اللہ کرتی رہے، اللہ کرتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کی ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان اللہ سے دور ہو گئے ہیں، دور ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی دنیا میں چلو اپنی پریشانیاں خود حل کرو۔ اب اپنی پریشانیاں جب ہم خود حل کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی گتھی سلجھتی نہیں ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ متنبی ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس نے بڑا قیمتی شعر کہا ہے، کہتے ہیں کہ وما قضا منها لبانته وما قضا منها لبانته ومن انتهى ارب الا الى اربی۔ اس دنیا سے آج تک کوئی انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا۔ جب بھی انسان کسی ایک مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو دوسرا مقصد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پریشانی سے ہم نکلتے نہیں ہیں، دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اس سے ہم نکلتے نہیں ہیں، تیسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری سے نکلتے نہیں ہیں، چوتھی شروع ہو جاتی ہے۔ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے کہ اپنی دنیا کی زندگی آخرت والی بن جائے، اس کے لیے میرے دوستو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں اطمینان آئے گا، جب دل مطمئن ہو جائے گا ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس وقت انسان کو پریشانیاں اتنی نہیں ہے جتنی کہ انسان نے ٹینشن لے رکھی ہے۔ جہاں انسان ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر انسان کی ساری طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ کل ہی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک مزدور کہیں کام کر رہا تھا، ادھر سے اینٹ پکڑا اور ایسے اچھالا تو تیسری منزل تک پہنچا۔ ایک بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ کی نظر پڑنے کے بعد بادشاہ نے کہا واہ بھائی یہ تو کتنا زیادہ طاقتور ہے، اینٹ اچھال رہا ہے تیسری منزل تک پہنچا رہا ہے۔ وزیر ساتھ تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ان کی طاقت اپنی جگہ پہ، لیکن اس اچھالنے کے پیچھے ایک راز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا راز ہے؟ کہنے لگا کہ اس کی گھریلو زندگی اطمینان والی ہے، بیوی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، تو گھر کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ آپ تحقیق کر لیں۔ بندے کو لگایا تو پتا چلا کہ بھائی اس کی بیوی اس کا بڑا خیال رکھنے والی ہے،
دن بھر مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر لینے کے بعد جیسے گھر کے اندر بیوی گھر کا سارا کام کر کے شوہر کے انتظار میں بیٹھتی ہے، جیسے گھر کے اندر اس نے قدم رکھا، سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اس کے جوتے اٹھا کر کے سنبھال لیے، پانی پہلے سے تیار کر کے رکھا، تولیہ پہلے سے تیار کر کے رکھا، آپ ذرا نہا لیجئے میں کھانا لگا لیتی ہوں۔ وہ نہا کر کے نکلے، باہر کھانا تیار، جیسے کھانا کھا چکے ساتھ پانی لا کر کے سامنے کر دیا، اچھا ہاتھ دھو لیجئے، تولیہ پکڑ کر کے کھڑی، پھر اس کے بعد کیا نام ہے بستر پہلے سے تیار، پھر اس کے بعد جا کر کے سو گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا بھائی گھر کیا بڑا سکون ہے، اس کو بڑا اطمینان ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ گھر اس کا سکون ختم کیا جائے، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک بندے کو لگا دیا، اس کی بیوی کے سامنے جا کر کے اس نے بول دیا کہ تو اپنے شوہر کی اتنی خدمت کر رہی ہے، پتہ ہے اس کا کہیں چکر چل رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب عورت کے سامنے یہ بات آ گئی تو شام کو مزدوری کر کے گھر پوچھا، نہ بیوی استقبال کرنے کے لیے تیار، نہ پانی تیار، نہ کھانا تیار، آگے سے لڑنے کے لیے تیار۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں تیرا اتنا خیال رکھ رہی ہوں اور تیرا چکر کہیں اور چل رہا ہے، آئندہ تیرے لیے کوئی چیز تیار کر کے نہیں رکھوں گی، جاؤ جہنم میں۔ وہ ہزار قسمیں کھا لے لیکن عورت سمجھنے والی ذات تھوڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے چغلی لگائی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب دوبارہ گزر ہوا تو وہ مزدور زور لگا کر کے وہ اینٹ اچھال رہا ہے لیکن ایک منزل سے اوپر اینٹ نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعی تمہاری بات صحیح تھی۔ پھر جا کر کے اس بیوی کو سمجھایا کہ بیوی تیرے شوہر کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا، اس کا کوئی چکر نہیں چل رہا ہے، یہ بالکل شریف انسان ہے۔ بیوی نے پھر شوہر کی خدمت کرنی شروع کر دی، اطمینان کی زندگی شروع ہو گئی، پھر وہی تیسری منزل تک اینٹ اچھالنے لگا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو، ہم پرامن زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں، ہماری توانائیاں، ہماری طاقتیں بحال ہوں، تو میرے دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نکالیں گے، زندگی پرسکون گزرے گی۔ جب زندگی پرسکون گزرے گی اور تو ہماری طاقتیں بحال ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر عبادت کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہمیں اور زیادہ توانائی ملے گی، توفیق مل جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دنیا کی زندگی گزاریں، آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، وہاں کا جو سکون ہمیں ملے گا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ مسلم اور بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دنیا کا مصیبت زدہ انسان جس نے ساری زندگی آنکھ کھولنے کے بعد کبھی سکھ کی زندگی نہیں دیکھی، ایک پل کے لیے کبھی آرام اس نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے، ایک چکر لگا کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ قسم کھا کے کہے گا کہ مولا کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے۔ ہم کراچی والے یہاں کے موسم سے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑا بہت پیسہ دیا ہے تو کوئی مری جا رہا ہوتا ہے، کوئی کاغان جا رہا ہوتا ہے، کوئی گلگت جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ دن ہم سکون کے گزار لیں، وہاں سکون کا گزار لیتے ہیں، پھر یہاں کے کاموں کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، پھر وہی جھنجھٹ، وہی پریشانیاں۔ لیکن یہ بندہ ایسا ہوگا کہ ساری زندگی جس کی پریشانیوں میں گزری تھی، جنت کا ایک دیدار کر لینے کے بعد ساری زندگی کی کلفتیں بھول جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا، ساری زندگی اس کو سر درد کی بھی تکلیف نہیں ہوئی، عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک غوطہ جہنم میں دے کر کے نکالیں گے، پوچھیں گے بندے یہ بتا کہ کبھی راحت دیکھی ہے؟ قسم کھا کے کہے گا کہ مولا کبھی راحت کی ایک پل نہیں دیکھی۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا ہمیں سکون مل جائے تو اس کے لیے ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اپنے اوقات کو، زندگی کے سارے کام اسی طرح کرتے رہیں پر ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے رہیں۔ اور ایک بات عموماً میں کرتا ہوں، چونکہ یہ پہلی نشست ہے،
کچھ لوگوں کو حضور کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کر لیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو دنیا میں نہیں تو آخرت میں حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو ایک تو سنتوں کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ تھا اس کا دوست تھا، دوست کے ساتھ حضور نے بڑی پیار سے باتیں کی اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ جیسے یہ آپ کا امتی میں بھی آپ کا امتی، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ حضور نے ایک اچھی نگاہ ڈال دی اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی میں نے تجھے پہچانا نہیں کہ تم میرے امتی ہو۔ ہم تو حوض کوثر پینے کی دعا کرتے ہیں، قیامت کے روز ہم میدان حشر میں حضور کہتے ہیں جانتا ہی نہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا، جو ہمارے آخری آسرا ہے۔ تو بڑا افسردہ ہوا اور اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو۔ جیسے آنکھ کھلی درود پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے ایک ہفتہ گزرا نہیں تھا حضور کا، پھر سے دیدار ہوا اور دیدار میں حضور نے دیکھا تو دیکھ کے مسکرایا، فرمایا ہاں اب تیرا درود پہنچتا ہے تو میں پہچاننے لگا ہوں کہ تم میرے امتی۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ذکر کر لیا کریں، حضور کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے درود پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔